بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا کٹا ہوا سر کسی بادشاہ یا کافر کے نہیں بلکہ ایک عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا؟ جی ہاں، جنگ صفین کے موقع پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے ان کا سر کاٹ کر ایک حکمران کے سامنے پیش کیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس جرم کا مرتکب کون تھا؟ وہ کسی صحابی کا بیٹا تھا اور تاریخ نے اس قاتل کا انجام کیا لکھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جوابات مستند تاریخی حوالوں کے ساتھ جانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ عمار بن یاسر کی شہادت کا جو ذمہ حضرت معاویہ پر عائد کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں حقائق اور تاریخ کی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ صحیح بخاری، ترمذی اور مستدرک الحاکم کی صحیح روایت کے ساتھ ایک حدیث عمار بھی ملتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران سب صحابہ ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے اور حضرت عمار بن یاسر دو دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس حال میں دیکھا تو ان کی پریشانی سے مٹی جھاڑی اور فرمایا، یہ میرا صحابی عمار ہے، اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی جو ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت راشدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمار بن یاسر سے خاص شفقت اور انس تھی، اسی لحاظ سے تمام امور میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست و بازو ثابت ہوئے اور خلافت کے تقریباً سبھی اہم اور نازک معاملات میں حضرت علی ان سے صلاح مشورہ لیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ وغیرہ نے جب شہید خلیفہ سوم کے قصاص کا مطالبہ کر کے جنگی تیاریوں کے لیے بصرہ کا رخ کیا تو خلیفہ چہارم کے حکم سے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ اہل کوفہ کو خلافت کے تحفظ و حمایت پر آمادہ کر سکیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ایک مجمع کے سامنے غیر جانبداری کا وعظ فرما رہے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم ابھی ہماری مسجد سے نکل جاؤ، اور منبر پر کھڑے ہو کر ایک نہایت پرجوش تقریر کی۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ منبر پر چڑھ گئے اور تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اے صاحبو، بے شک میں جانتا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا اور آخرت میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم محترم ہیں، لیکن اس وقت خدا تعالیٰ تمہاری آزمائش کر رہا ہے کہ تم اس کی فرمانبرداری کرتے ہو یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ساتھ دیتے ہو۔ حجر بن عدی نے حضرت عمار بن یاسر کی تائید کی اور دوسرے روز 9,500 جانباز سپاہیوں کی ایک فوج گراں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئی۔ ماہ جمادی الآخر کی 36 ہجری میں دونوں طرف کی فوجوں نے پیش قدمی کی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہیں تو انہیں نظر آنے لگا کہ وہ غلطی پر ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حق عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے اور باغی گروہ ان کو قتل کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب نے ایک ایسی بات یاد دلائی کہ وہ اسی وقت اس خانہ جنگی سے کنارہ کش ہو گئے، اور ان کو دیکھ کر اور بھی بہت سے افراد حضرت معاویہ کی جانب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں جمع ہو گئے، کیونکہ انہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث سن رکھی تھی۔ حضرت معاویہ اور مولا علی کے درمیان جب کوئی معاملہ طے نہ ہو سکے تو بالآخر جنگ شروع ہوئی۔ حضرت عمار بن یاسر کو یقین تھا کہ وہ حق کا ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے غیر معمولی جوش سے لڑے
یہاں تک کہ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح پر اس افسوس ناک جنگ کا خاتمہ ہوا۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالص مذہبی سلطنت کو زمانہ برداشت نہ کر سکا، اور آپ علیہ السلام کے خلاف بنی امیہ اور بہت سے وہ لوگ کھڑے ہو گئے جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذہبی حکومت میں اپنے اقتدار کے ظاہر ہونے کا خطرہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مقابلہ کرنا اپنا فرض عین سمجھا، جس کا نتیجہ جمل، صفین اور نہروان کی خون ریز لڑائی کی صورت میں برآمد ہوا۔ صفین جولائی 657 عیسوی میں ہوئی۔ یہ جنگ دریائے فرات کے کنارے اس علاقے میں ہوئی جو اب ملک شام کا حصہ ہے۔ اس جنگ میں شامی افواج کے تقریباً 45,000 اور خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افواج کے تقریباً 25,000 افراد مارے گئے، جن میں سے بیشتر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اسی جنگ کی پیشین گوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما رکھی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ حیدر گرجتے ہوئے جس طرف گھس جاتے صفوں کی صفیں درہم برہم کر دیتے۔ ایک دفعہ دوران جنگ حضرت امیر معاویہ کے علم بردار حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی تو بولے، اس علمدار سے 3 دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معیت میں لڑ چکا اور اب یہ 4تھی مرتبہ ہے۔ خدا کی قسم اگر وہ ہم کو شکست دیتے ہوئے مقام ہجرت تک بھی پسپا کر دیں، جب بھی میں یہی سمجھوں گا کہ ہم لوگ حق پر ہیں اور وہ لوگ غلطی پر ہیں، اور یہی حقیقت تھی۔ پھر حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ کے چند گھونٹ حلق سے اتار کر بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ دودھ کا یہ گھونٹ تیرے لیے دنیا کا آخری توشہ ہے، اور کہتے ہوئے مخالفین کی صفوں میں گھس گئے اور کہتے رہے کہ آج میں اپنے دوستوں سے ملوں گا، آج میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گروہ سے ملوں گا۔ پھر کچھ نہایت عزم و استقلال سے حملہ آور ہوئے، جس طرف نکل گئے پرے کا پرہ صاف ہو گیا اور جس پر وار کیا وہ ڈھیر ہو گیا۔ واقف کار مسلمان ان پر ہاتھ اٹھانے سے اپنا پہلو بچاتے تھے، کیونکہ وہ بہرحال حدیث عمار کو جانتے تھے اور جانتے تھے کہ عمار حق پر ہے۔ اسی حالت میں ابن الغابیہ کے نیزے نے ان کو مجروح کر کے زمین پر گرا دیا، اور ایک دوسرے شامی نے بڑھ کر سیدنا عمار بن یاسر کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ دونوں قاتل جھگڑتے ہوئے امیر معاویہ کے دربار میں پہنچے، کیونکہ ان میں ہر ایک کا اس کارنامے کو اپنی طرف منسوب کرنا بہت اہم تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر دربار تھے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ دونوں جہنم کے لیے جھگڑ رہے ہیں۔ امیر معاویہ نے کہا، اے عمر، تو اس اونٹ کی طرح ہے جو اپنے ہی پیشاب میں پھسل کر گرتا ہے، یعنی اگر تو جانتا بھی ہے کہ یہ حدیث موجود ہے اور ہم حق پر نہیں ہیں، تو پھر بھی اپنے سپاہیوں کو یہ بتا بتا کر ان کے حوصلے کیوں پست کرتا ہے؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ قسم ایسا ہی ہے، کاش آج سے 20 برس پہلے ہی مجھے موت آ گئی ہوتی۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے سخت پریشانی لاحق ہوئی اور اس جنگ سے کنارہ کش ہونے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن حضرت معاویہ نے یہ کہہ کر انہیں تسلی دے دی کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہم نہیں ہیں، کیونکہ وہ جماعت ہے جو ان کو میدان جنگ میں لائی، نہ علی عمار کو ہمارے خلاف جنگ میں لے کر آتا اور نہ عمار ہمارے ہاتھوں قتل ہوتا۔ جب حضرت معاویہ کے یہ الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ معاویہ پر افسوس ہے، کیا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ وہی ان کو میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں لے کر آئے تھے۔ حضرت عمر بن یاسر کا قاتل ابو الغادیہ جو صحابی رسول تھے اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے طور پر جانے جاتے ہیں، کلثوم بن جبر سے مروی ہے، ہم واصل القصب عبداللہ بن عامر کے پاس تھے۔ وہاں ایک شخص تھا جو ابو الغادیہ کہا جاتا تھا،
اس نے پانی مانگا تو اسے چاندی سے جڑا ہوا برتن دیا گیا، مگر اس نے پینے سے انکار کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کیا، میرے بعد کفر یا گمراہی کی طرف نہ لوٹو کہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارنے لگیں۔ پھر کسی نے کسی اور شخص کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو ابو الغادیہ نے کہا، اللہ کی قسم اگر کسی معرکے میں مجھے موقع ملا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ پھر جب صفین کے دن میں نے اسے دیکھا، اس پر زرہ تھی، میں نے زرہ میں ایک خلا جربان کو پہچانا اور میں نے وہاں اس پر نیزہ مارا اور قتل کر دیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر راوی کہتا ہے، یہ کیسا شخص ہے کہ چاندی کے برتن میں پانی پینے کو برا سمجھتا ہے، مگر عمار بن یاسر کو قتل کر دیا۔ ابن حجر نے عبدالعلا بن عبداللہ کے متعلق کہا، یہ مقبول ہے۔ صحیح قرار دینے والوں میں علامہ البانی، احمد بن حنبل اور ذہبی نے اس کے ایک راوی عبدالعلا بن عبداللہ کو سکہ کہا۔ محترم ناظرین، آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیجئے گا، اور آخر میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔